علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 10 ایک مثالی طالب علم صفحہ نمبر 48 سے بقایا سبق کا مطالعہ کریں گے۔ قاعدے قانون کی پابندی ہر شہری کی طرح ہر طالب علم کا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اسے ٹریفک قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملازم ہے تو وقت کا اور تفویض کردہ فرائض کا پابند ہونا چاہیے، اور طالب علم ہے تو ضروری ہے کہ وہ ادارے کے نظم و ضبط کی پابندی کرے۔ دنیا بھر میں اصول و ضوابط کی پابندی مہذب ہونے کی اور قانون شکنی جہالت اور مجرم ذہنیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھ خوبیوں کا مالک اور ذہین و فطن ہو، اگر قانون کا پابند نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ خدمت خلق دراصل ایثار کا دوسرا نام ہے۔ اچھا طالب علم اپنا قیمتی وقت صرف کر کے دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ اس کی مقبولیت اصل میں اسی ایثار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مہذب و شائستہ چہرے پر مسکراہٹ لیے، ہر ایک کے کام آنے کا جذبہ لیے زندگی کی دوڑ میں شریک رہتا ہے، اسی طرح مثالی طالب علم صفائی کو نفس ایمان سمجھتا ہے۔ مثالی طالب علم کتابی کیڑا نہیں ہوتا، وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں اسکول میں نمایاں پوزیشنیں لینے والے طلباء آج معاشرے کے نمایاں شہری ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں جب وہ اس ادارے میں تھے تو سماجی سرگرمیوں میں نمایاں تھے۔ عمران انجم، توقیر احمد، فیاض زیدی اور نجم ہاشمی کے نام لوح اعزاز پر بھی ثبت ہیں، اور تقاریر، مباحثوں اور کھیلوں کے مقابلوں میں بھی ان کے نام سرفہرست ہیں۔ ان میں نجم اور توقیر کو تو بورڈ کے امتحان میں وظیفہ بھی ملا تھا۔ مثالی طالب علم ایک قابل رشک شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ بھی اس جیسا بن جائے۔ ایک آخری بات، یہ خوبیاں تو ہر اچھے انسان میں ہو سکتی ہیں، پھر مثالی طالب علم میں اور کیا کچھ ہونا ضروری ہے؟ ایک طالب علم میں طلب علم کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثالی طالب علم کی آپ بیتی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایران کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے اندر حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ ان دنوں بغداد علم و ادب کا بڑا مرکز تھا، چنانچہ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ طالب علم بڑا غریب تھا، لیکن اس کا شوق دیکھ کر ماں نے جوں توں کر کے زادِ راہ کا بندوبست کیا۔ ان دنوں ریل، ہوائی جہاز یا آرام دہ بسوں کی سفری سہولتیں ناپید تھیں۔ یوں سفر جان جوکھوں کا کام تھا۔ طالب علم جیسے تیسے ہمت کر کے بغداد پہنچا۔ مدرسے کے محتمم نے اس کی حالت دیکھی تو اسے داخلے سے انکار کر دیا۔ بچہ دل مسوس کر رہ گیا۔ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اس نے منت سماجت کی، پھر آہوازاری کرنے لگا تو محتمم کا دل پسیجا۔ اس نے داخلہ دینے کی حامی بھر لی، مگر ہاسٹل میں جگہ نہ دی۔ بچے نے ایک کچا سا کمرہ کرائے پر لے لیا، خود ہی کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا اور کمرے کی صفائی کرتا، اور دن رات پڑھائی میں مصروف رہتا۔ اب اساتذہ کو یقین سا ہونے لگا کہ یہ بچہ کچھ بن کے رہے گا۔ ایک دن صبح وہ مدرسے کے صدر دروازے پر پہنچا تو چپڑاسی نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے طالب علم کو بتایا کہ آج وزیر اعظم توسیع مدرسے کے معائنہ کے لیے آ رہے ہیں، اور اساتذہ نے کہا ہے کہ نادار بچوں کی ہیئت قضائی سے تاثر خراب ہوتا ہے، اس لیے انہیں آج اسکول میں نہ آنے دیا جائے۔ آپ ذرا اس بچے کی حالت کا تصور کریں جو ایک دور دراز ملک میں علم کی طلب صادق میں دکھ جھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ امتیازی سلوک بھی ہو رہا ہے۔ بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ قہر درویش بر جان درویش، وہ واپس کچے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وزیر اعظم توسیع نے مدرسے کے طلباء سے پوچھا کہ آپ کے حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ کوئی طالب علم اسے مطمئن نہ کر سکا۔ اب وزیر اعظم نے محتمم سے کہا کہ میں اس بیکار ادارہ کو جاری نہیں رکھ سکتا اور مدرسہ بند کروا رہا ہوں۔ آپ کی کیا تربیت ہے کہ بچے علم حاصل کرنے کی وجہ ہی نہیں بتا رہے؟ اس پر اساتذہ کو وہ ذہین و فطن غریب بچہ یاد آیا۔ انہوں نے فوراً اسے بلا کر توسیع کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس سے بھی وہی سوال کیا۔ بچے نے توسیع کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ علم نور ہے، روشنی ہے، میں علم حاصل کر کے انسانیت کو منور کروں گا۔ توسیع بچے کا جواب سن کر اور اس کے
ذوق و شوق اور عزم بلند سے بہت متاثر ہوا اور فرط مسرت سے اسے گلے لگا لیا۔ اس سبق میں ایک مثالی طالب علم کی بات کی جا رہی ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جس میں طلب علم ہو، مطلب جس میں علم حاصل کرنے کی طلب ہو، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اور صرف یہی کافی نہیں بلکہ ایک مثالی طالب علم اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہر حال میں اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اساتذہ کا احترام اور بڑوں کے حقوق کی تعمیل کو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو ایک طالب علم کو ایک مثالی طالب علم بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں جن کا سبق میں ذکر کیا گیا ہے تو آپ بھی ایک مثالی طالب علم بن سکتے ہیں۔